اور اسی پر میں اس خطاب کو ختم کروں گا. اور یہ رائے ہے ایک بیوہ عورت کی جو تحصیل تونسا کے ایک گاؤں کی بیوہ عورت ہے اور غیرت جماعت ہے. اس نے جب یہ کلمے کے واقعات سنے تو اس نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ جلد احمدیت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ دوسرے مسلمان کلمہ مٹا رہے ہیں اور احمدی کلمہ لکھ رہے ہیں اور کلمے کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. اس لیے یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے اور وہ سچے نہیں ہو سکتے. میرے نزدیک یہ بڑے بڑے دنیا کے لوگ اور بااثر لوگ اور جج اور دانشور، یہ سب کی آوازیں ایک طرف اور اس بیوہ کے دل کی پکار ایک طرف. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ آواز پھیلتی چلی جائے گی اور پاکستان کی بستی بستی کی ماؤں کے دل کی آواز بن جائے گی. وہ اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں گی کہ جلدی آگے بڑھو اور احمدیت کی سچائی کو قبول کرو، کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں اور کلمے کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وہ جو کلمے کی حفاظت کے دعویٰ کیا کرتے تھے، ان کی ساری محبتیں، ساری غیرتوں کے پول کھل گئے. احمدیت کے فتح کے بیج بوئے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو اس موقع پر دو باتیں یاد کراتا ہوں. اپنی خلافت کے بعد پہلے جلسہ سالانہ کی پہلی تقریر میں آغاز میں نے یہ کیا تھا کہ احمدیت ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جس کی مماثلت اسلام کے اول دور سے ہے. اور اسلام کے اول دور میں یہ باتیں ہوئی تھیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. بس آپ بلالی دور میں داخل ہوئے خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ. محمد مصطفیٰ کے دور میں داخل ہوئے ہیں وہ مسلمان جو اس وقت کلمے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے اور ان کی قربانیوں کو آسمان پر بھی قبول کیا اور زمین پر بھی خدا نے ان کو غلبہ عطا فرمایا. اس مبارک دور میں آپ داخل ہوئے ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ جب میں پہلی بار پہنچا تھا ہندوستان تو میں نے آپ کو ایک خواب بھی بتائی تھی ایک احمدی نوجوان کی، نوجوان تو نہیں مگر جوانی عمر میں ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے میرے چلنے سے پہلے، اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، ان حالات سے پہلے ایک خواب دیکھی کہ میں اکیلا ایک کنواں کھود رہا ہوں اور ایسا نماک ہے کہ پسینے سے شرابور ہوں اور اپنے کام لگن میں مصروف ہوں اور اتنے میں اور لوگ شامل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ایک جماعت بن جاتی ہے جو اس کنویں میں میرے ساتھ شامل ہے کھودنے میں. اور وہ کنواں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک سرنگ بن کر خانہ کعبہ میں نمودار ہوتا ہے. اور وہاں وہ اس موقع پر وہ دیکھتے ہیں کہ شہد ایک نعمت کے طور پر، پھل کے طور پر ہم سب کو عطا ہوتا ہے جس کے قطرے لال و جواہر بنتے چلے جاتے ہیں. اب شروع سے جو میں نے پہلی بات آپ کو بتائی تھی اس وقت سے آج تک کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، یہ اسی خواب کے پورا ہونے کی تعبیر ہے. اور کلمے تک جب ہم پہنچے ہیں تو یہ خانہ خدا تک پہنچے ہیں، خانہ کعبہ تک پہنچے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کی روح کلمہ ہے، خانہ کعبہ کی جان کلمہ ہے. اور وہاں ہمارے لیے کامیابیوں کا شہد مقدر ہے. وہاں ہمارا خون کا ہر قطرہ لال و جواہر بنایا جانا تھا اور بنایا جائے گا. وہاں خدا کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی اور خدا کے فضل ہمارے پر نازل ہوں گے اور ہو رہے ہیں. اس لیے اب ان فضلوں کو سمیٹنے کی تیاری کریں. میں نے یہ سارے واقعات جو آپ کو بتائے ہیں یہ خلاصہ ہے ان فضلوں کا جو 84 میں نازل ہوئے تھے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سے بہت بڑھ کر فضل ہمارے لیے مقدر ہو چکے. اب آسمان سے جب خدا کی رحمتوں کی بارش ہو تو چھتریاں تو اس کو روک نہیں سکتی. صاحبان تان کر بھی کبھی آسمانی بارشوں کی راہ میں کو حائل ہوا ہے. ان کی چھتریاں بھی بیکار گئیں. احمدیت کو اوپر فضلوں کے نازل ہونے کی راہ میں ان کے صاحبان جو انہوں نے تانے وہ بھی سارے بیکار ثابت ہوئے. اگر کنکریٹ کی چھتیں یہ تعمیر کر سکتے ہیں تو ساری دنیا میں تعمیر کر لیں، مگر خدا کی قسم
آسمان سے نازل ہونے والے فضل چھتیں پھاڑ کر بھی آپ پر نازل ہوتا رہے گا، اور ہمیشہ نازل ہوتا رہے گا، اور ہمیشہ نازل ہوتا رہے گا، اور ہر کوشش کے بعد بڑھے گا، اور ہر ظلم کے بعد زیادہ ہوگا، اور ہر روک آپ کی رفتار، آپ کی ترقی کی رفتار کو آگے تیز سے تیز تر کرتی چلی جائے گی۔ آپ خدا کے فضلوں کے وارث بنانے کے لیے پیدا کیے گئے، خدا سے فضلوں کو محروم کرنے والا کوئی پیدا نہیں۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ان قربانیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو حسرتیں لیے بیٹھے رہے اور ان کی تمنائیں پوری نہ ہو سکی، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو مظلوم ہیں، اور ان کے لیے بھی آج ہم دعا کریں گے جو ظالم ہیں۔ انصر اخاک ظالماً و مظلوماً کا پیغام ہمیں یاد ہے، جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے، اس قوم کو بچائے جو کلمے کے نام پر قائم ہوا تھا اور کلمہ توڑنے کے نتیجے میں ٹوٹنے کی حد تک جا پہنچا تھا۔ آپ دعائیں کریں تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اے غلام مسیح الزماں، ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی، اور اے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جانے والوں، میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ بدل جائے گا، رخ پلٹ جائے گا، رخ بدل جائے گی۔ بس ان کے لیے بھی دعا کریں، اور دعا کریں غلبہ اسلام کے لیے تمام دنیا میں، اور دعا کریں کہ خدا ہمیں ان فضلوں کا حقدار بنائے جو وہ نازل فرماتا چلا جا رہا ہے۔ دعا کریں اپنے کمزوروں کے لیے بھی، اپنے طاقتوروں کے لیے بھی، اپنے صحت مندوں کے لیے بھی، اپنے بیماروں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی جن کے سہاگ بس رہے ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے بھی جن کا سہاگ لٹ چکا ہے، ماں باپ والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، یتیموں کے لیے بھی دعائیں کریں، جلسے پر آنے والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، جلسے پر سے جانے والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، ان کو خوشیوں کے ساتھ خوش آمدید کہنے والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اس تصور سے رونے والوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ کل جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اپنے بڑوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے پہلوں کے لیے، آنے والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں اور فضلوں کی اسی طرح رحمتیں برساتا رہے۔ خدا کی قسم ہم نے تو دکھ میں بھی لذتیں پائی ہیں اپنے رب سے، خدا کی قسم ان دکھوں پہ بھی ہم راضی ہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہم راضی ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی ہر آزمائش پہ راضی رہیں گے۔ السلام علیکم، دعا کر لیجیے۔